بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری تصویر گری کی اور تمہاری بہترین صورتیں بنائی ہیں، اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسے ہر چیز کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کے احوال سے بھی آشنا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا؟ انہوں نے اپنے معاملے کا خمیازہ بھگت لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے مرسلین واضح معجزات لے کر آتے رہے، تو انہوں نے کہا کیا بشر ہماری ہدایت کریں گے؟ انہوں نے انکار کیا اور روگردانی کی، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے نبی فرما دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور بس ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں آگاہ کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ لہٰذا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جب قیامت کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔
جو اللہ پر ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لایا، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بات بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اذن الہی شامل ہوتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو بس ہمارے رسول کا کام واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور مومنین ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور انہیں معاف کر دو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ بے شک تمہارے اموال اور اولاد آزمائش ہیں، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچ جائیں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ کی صورت میں، وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔